بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ انٹرنیشنل پرائم ٹائم نیوز دیکھ رہے ہیں۔ کیا امریکہ کی غلطی تھی کہ اس نے ایران پہ اٹیک کیا اور اب وہ اس معاملے کو کہیں پر بھی سمیٹ نہیں پا رہا، اور اب جو جنگ ہے جس کو آپ جنگ کہتے ہیں، جس میں بمباری کرتا ہے امریکہ، وہ جنگ نومبر سے پہلے شروع نہیں کی جا سکتی کیونکہ الیکشن ہی گھاٹے میں آ چکا ہے اور ٹرمپ رہیں گے نہیں رہیں گے، بات یہاں تک پہنچ گئی ہے، تو یہ تو پھر بہت مہنگا پڑا ہے ایران پہ حملہ کرنا۔ لیکن اب اقتصادی جنگ جو ہے اس کو تو وہ کہہ رہے کہ جی میں اقتصادی جنگ، ناکہ بندی، یہ تمام چیزیں وہ تو میں کروں گا۔ اب جب وہ کرے گا تو اس کے اندر انہوں نے سب سے کہا ہے کہ آپ تمام لوگ اس کا بوائیکاٹ کریں، یعنی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ سبھی بوائیکاٹ کریں۔ اب کیا رشیا بوائیکاٹ کر رہا ہے، کیا چائنا بوائیکاٹ کر رہا ہے، اور کیا اگر یہ بوائیکاٹ نہیں کرتے تو پھر کیا بگڑے گا ایران کا، تھوڑی سی نظر سے ڈالیں گے، اور دنیا پوری کی خبریں ہیں انٹرنیشنل پرائم ٹائم کی، وہ بھی میں آپ کو اسی ویڈیو میں دے کے جاؤں گا۔ سب سے پہلے اگر ہم بات کریں رشیا کی، ٹھیک ہے، پابندی کا اعلان ہوا ہے، جو ملک بھی ایران سے اب تعلق رکھے گا اس کو بھی ایران کی طرح ٹریٹ کیا جائے گا۔ کتنوں سے لڑو گے؟ ایک ایران سے لڑ نہیں پا رہے آپ۔ بہرحال یہاں پر اب ایران کے ساتھ جو ہم دیکھ رہے ہیں، جو کرغزستان میں ہونے لگی ہے میٹنگ، اس کے اندر ایرانی پریزیڈنٹ سے وہ ملنے لگے ہیں پیوٹن، اور وہ جو معاہدہ ہونے والا ہے اس کو ہم کہیں گے نیوکلیئر ایگریمنٹ، ٹھیک ہے، یعنی کہ جو چاہ رہا تھا نا امریکہ، وہ جو سائڈ پہ ہو گیا، یہاں پر ہو رہے ہیں نیوکلیئر ایگریمنٹ۔ اور یہ نیوکلیئر ایگریمنٹ کوئی چھوٹے ایگریمنٹ نہیں ہے، یہ ہیں جی $25 بلین کا نیوکلیئر ایگریمنٹ، جس کے اندر یہ تمام معاملہ ہوگا۔ اس کو ہم کہتے ہیں سول نیوکلیئر ایگریمنٹ، یعنی کہ جو عوام کے لیے بجلی اور تمام چیزیں۔ لیکن ظاہر بات ہے کہ ہمیشہ امریکہ اور اسرائیل یہی کہتا ہے کہ یہ سول کے چکر میں، یہ ہمیشہ نیوکلیئر ویپن کے چکر میں یہ رہتے ہیں۔ تو بہرحال اس ٹائم رشیا جو ہے وہ شروع کر رہا ہے نیوکلیئر ایگریمنٹ یا نیوکلیئر فیسلٹی پہ کام ود ایران۔ تو یہ ایک چیز تو شروع ہو گئی کہ چائنا جو رشیا ہے وہ کہیں نہیں جا رہا، وہ تو ایران کے ساتھ اس نے ایک ہاتھ پکڑ لیا ہے، مان لیجئے الٹا ہاتھ اس نے اس کا پکڑ لیا ہے کہ جی میں آپ کے ساتھ ہوں، گرنے تو نہیں دوں گا۔ آپ کو میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ رشیا اور چائنا ایران کو گرنے تو نہیں دیں گے، کیونکہ یہ اس کا کھڑا ہونا بہت ضروری ہے کہ ایران کھڑا رہے۔ ایسے ہی پاکستان کی بھی وہیں پہ وہی قدر ہے۔ اچھا، یہاں پر اگر ہم دیکھیں چائنا کو، تو چائنا کیا کر رہا ہے؟ چائنا کے حوالے سے میں انفارم کر دوں کہ چائنا جو ہے وہ کہتا ہے کہ وہ 90% آئل پرچیز کرتا ہے، 90% اپنی ضرورت کا۔ ایک تو ملک چائنا ہو، اس کی ضرورت ہو، اور اس کو چاہیے اپنی فیکٹریز کے لیے، اپنی تمام کیپیسٹیز کے لیے آئل، اور وہ لیتا ہے وہ ایران سے۔ تو کہتا ہے کہ اگر یہ پابندیاں مان لوں فار ایگزامپل، تو میں 90% آئل نہیں لوں گا، ٹھیک ہے نا۔ سپٹمبر میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ شی جن پنگ جا سکتے ہیں، جانے کی بات ہو رہی ہے، ہم سننے والے ہیں، سن رہے ہیں US سے۔ تو کیوں بلایا گیا ہے، کیا دعوت ہے؟ اور 90% آئل اگر وہ ایران سے نہیں لے گا تو کون بیچنے کے چکر میں ہے؟ یہاں پر آپ کو تھوڑا سا اضافہ کر دوں، کیونکہ یہ اٹس آل اباؤٹ بزنس والی بات ہوتی ہے نا، اٹس آل اباؤٹ بزنس۔ جنگیں کیا ہیں، جنگیں کیا ہوتی ہیں؟ بس یہ ایک آپ کہہ لیجئے کہ پروفٹ والی باتیں ہوتی ہیں، یا کمائی کے ذریعے ہوتے ہیں جو اس میں کرتے ہیں۔ اب یہاں پر جو ہم نے خبر سنی ہے وہ یہ سنی ہے کہ اس سے جو ٹرمپ ہے وہ کما رہا ہے، ٹھیک ہے۔ ٹرمپ جو ہے ایک بزنس مین ہے، اور ٹرمپ ان جنگوں سے کما رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ US سینیٹر نے بتایا ہے کہ ٹرمپ آف پروفٹنگ فرام وار آن ایران۔ تو ایک تو وہ اپنے ملک کے اندر کما رہا ہے، ایک اس نے وینزویلا کو تباہ کر دیا ہے، وہ آئل یہاں پر آ رہا ہے اور اب اس آئل کو بیچ رہا ہے۔ اگر ایران پر پابندیاں لگا دی جائیں تو وہ کیا کرنے والا ہے؟ کیا وہ یہ کہنے والا ہے چائنا سے کہ آپ کچھ عرصے کے لیے، 6 مہینے کے لیے آپ ایران سے آئل پرچیز مت کریں، میں دینے کو تیار ہوں آپ کو؟ کیا یہ کہنے والا ہے؟ کیونکہ وہاں پر جو ایک وہ ہے نا ڈیفالٹ، وہ تو ہو چکا ہے نا، ڈیفالٹ اناؤنس نہیں ہو رہا، وہ تو الگ بات ہے۔ لیکن امریکہ جو ہے وہ اگر اپنے سسٹم کی بات کریں، جہاں اس نے کہا تھا کہ میں 31 نمبر کو کراس نہیں کروں گا، وہ تو 40 نمبر کو کراس کر چکا، تو وہ تو اپنے لفظوں کے مطابق تو وہ ڈیفالٹ کر چکا ہے، ٹھیک ہے نا۔ جیسے فار ایگزامپل اگر آپ کہیں کہ اگر دنیا کو، اگر آپ خود بتائیں کہ اگر میں نے کبھی 10 لاکھ کا قرضہ لے لیا، 10 لاکھ روپے کا قرضہ لے لیا، تو میں ڈیفالٹ ہو جاؤں گا۔
تو اگر آپ 20 لاکھ کے قرضے کے نیچے آ گئے تو آپ نہ کہیں نا, آپ ہمیں مت بتائیں, لیکن ہم تو سمجھ گئے نا آپ ڈیفالٹ کر گئے. اس طریقے سے امریکہ ڈیفالٹ کر چکا ہے, اور وہ اب کہہ رہا ہے کہ وہ شاید وہ چائنا کو بھی آئل بیچنے کے چکر میں ہوگا, اور یہ شاید وہ یہی کہے گا سپٹمبر میں کہ ہم سے آئل خرید لو. لیکن ایسا ظاہر ہے چائنا اتنا بے وقوف تو نہیں ہے, کیونکہ مسلسل کی جو ناکامیاں ہیں وہ تو اس ٹائم مقدر ہی بنی ہوئی ہیں, تو کون چاہے گا کہ وہ اس کو اس ٹائم ساتھ دے. میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ چائنا وہاں سے ہٹنے والا نہیں ہے. اچھا, ایک آپ کو میں نے بتایا کہ نیوکلیئر ایگریمنٹ ہو رہا ہے بٹوین رشیا اینڈ ایران. دوسرا ایک سیم نیوکلیئر ایگریمنٹ جو ہو رہا ہے بٹوین یو ایس اے اینڈ سعودیہ عربیہ. یہ جو آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں, ٹرمپ سینڈ 30 ایئر سعودی نیوکلیئر ایگریمنٹ ٹو کانگریس. ایک تو خبر ہے نا, ایک تو یہ خبر ہے کہ جی اس نے اپنے کانگریس سے کہا ہے کہ جی میں 30 سال کا جو کانٹریکٹ ہے سعودی عربیہ کے ساتھ یہ کرنے جا رہا ہوں, آپ اس کو اپروو کر دیں. کتنا شریف ہے نا, یعنی کہ وہ وہاں پر بھیج رہا ہے کہ وہ اپروو کریں گے تو کچھ کرے گا, ورنہ تو کچھ کرتا ہی نہیں ہے. کانگریس سے پوچھے بغیر ٹرمپ کچھ نہیں کرتا, یہ ہمیں یہ بتا رہا ہے. ایران سے جنگ اس نے کانگریس سے پوچھ کے شروع کی تھی. بہرحال یہ تمام باتیں جو ہو رہی ہیں اس کو ٹائم لینے کے بعد یہ تو اس نے کانگریس کو بھیجا ہے. اب وہ سعودی عرب سے کیا بول رہا ہے, سعودی عرب کو بول رہا ہے کہ آپ کو یہ ڈیل چاہیے. دیکھیں کانگریس ختم ہو گئی, اب یہاں پر کانگریس ختم ہو گئی, کانگریس کو بھیج کر کے پیپر اب یہ کہہ رہا ہے ڈیل چاہیے, اسرائیل کو تسلیم کر لو. تو مجھے بتائیں, یہ تو پھر آپ ہی کی مرضی ہوئی نا کہ آپ ہی اس کو فیصلہ کریں گے کہ اگر وہ قبول کر لیتا ہے تو پھر آپ کانگریس سے پوچھیں گے کہ اس نے قبول کر لیا ہے. اگر اگر سعودی عربیہ ریفیوز کر دے اس چیز کو کہ میں یا وہ ایکسیپٹ کر لیتا ہے کہ میں نے اسرائیل کو قبول کر لیا ہے, تو کیا وہ ویلیو رہے گی کانگریس کی. اگر وہ منع کر دے تو وہ کہتا ہے جی ہم پھر بھی نہیں دیں گے, تو کیا ٹرمپ مان جائے گا؟ تو لہٰذا یہ تمام باتیں دنیا کے لیے ہوتی ہیں. اصل بات یہ ہے کہ وہ ایک بار پھر کہہ رہا ہے کہ ریکگنائز کر لیں, لیکن اگر آپ سٹانس پوچھیں گے سعودی عربیہ کا تو اس نے صاف کہہ دیا ہے کہ بھائی جان بات یہ ہے کہ ہم تبھی قبول کریں گے اسرائیل کو کہ جب آزاد فلسطینی ریاست قیام ہو جائے گا, جس میں مجھے تو ابھی تک نظر نہیں آ رہا. لیکن ایران جو ہے اس کی پوزیشن, اگر آپ تنہائی کی بات کریں گے, کیونکہ ایران اس ٹائم گلے پڑا ہوا ہے, تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ چائنا از دیئر, رشیا از دیئر, اور اگر آپ دیکھیں قطر, تو قطر کا جو وہ ہے پرائم منسٹر صاحب, وہ پہنچ رہے ہیں ڈی ایسکلیٹ کرنے کے لیے ایران. تو وہ تو بات چیت کرنے کے لیے آ رہے ہیں کہ یار ہم آپس میں لڑیں گے نہیں, ایران کے ساتھ ہمارا جو بھی معاملہ ہے ہم لڑیں گے نہیں. تو اس ٹائم مڈل ایسٹ کے اندر ایک گڈ نیوز ہے کہ وہ لڑنا نہیں, دے انڈرسٹینڈ کہ اس ٹائم ایران نے اٹیکس کہاں کیے ہیں, اور وہ کہیں پر بھی وہاں اٹیک کرے گا جو اس کو دشمن سمجھے گا, ٹھیک ہے نا. تو وہ اس نے قطر پہ اٹیک نہیں کیا, سعودی عربیہ پہ اٹیک نہیں کیا, اس نے بحرین پہ اٹیک نہیں کیا, اس نے یو ایس فیسلٹیز پہ اٹیک کیا ہے. اور وہ کہتا ہے کہ جی جہاں پر بھی مجھے یہ فیسلٹی نظر آئے گی, اور اب تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر معاشی جنگ ہوگی تو جہاں پر مجھے امریکن کمپنیز نظر آئیں گی آئی ول اٹیک. اب اس نے ایک اور بات بھی کی, آپ کو میں وہ بھی انفارم کر دیتا ہوں, اور وہ جو بات ہے وہ اس حوالے سے ہے کہ ایران کہہ رہا ہے کہ جو پرشین لینگویج میں جو میڈیا آؤٹ لیٹ چل رہے ہیں نا, یہ بھی ہمارے ملٹری ٹارگٹ بینک کے اندر جمع ہو گئے ہیں, یعنی کہ ان کو ہم اڑائیں گے جہاں پر بھی یہ کر رہے ہیں. کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جی یہ فنڈنگ یہ بنائے گئے ہیں اسرائیل کی طرف سے, امریکہ کی طرف سے, یہ آپریٹ ہو رہے ہیں. جیسے فار ایگزامپل آپ سنتے ہیں نا بی بی سی پرشین, میں مثال دے رہا ہوں, یا بی بی سی پنجابی, بی بی سی پشتو. کیا تکلیف ہے ان کو پشتو میں؟ اب بی بی سی لندن سے بیٹھ کر آپ پشتو میں اگر یہاں بات کریں گے تو کس سے بات کر رہے ہیں آپ, کیوں بات کر رہے ہیں آپ, اتنی تکلیف کیوں ہے؟ مطلب پاکستان نے تو کوئی چینل نہیں بنایا عبرانی کے اندر, کیونکہ ہم لوگوں کو ہوش ہی کچھ نہیں ہوتا, تو ہم کیوں بنائیں گے عبرانی کے اندر, عبرانی سے بات کیا کریں گے. یعنی کہ گزارش یہ ہے کہ پاکستان کے پاس کوئی بھی چینل نہیں ہے ہمارے پاس اس قسم کا, لیکن یہ لوگ جو ہیں یہ لوگ پرشین زبان میں ان سے جب بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں نا کہ ایک زبان میں اگر آپ کو بات کی رہی ہو تو وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی ہم سے اپنا بات کر رہا ہے, اب وہ اسرائیل بات کر رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ پوری کی پوری چال جو ہوتی ہے یہ اسرائیلی جو ہیں وہ عبرانی میں آ کر یہ بات کرتے ہیں. اچھا, آپ کو میں تھوڑا سا امریکہ کی حالات کی بتا دوں کہ ابراہیم لنکن جو ہے اس کو 200 دن تک گھمایا گیا کہ ایران پہ تم قبضہ کرو گے, پھر یہ ہوگا, پھر وہ ہوگا, اور انہیں بہت ہی گندے خیالات بتائے گئے تھے کہ آپ کے مزے ہی ہو جائیں گے نا. اب ابراہیم لنکن کے اب امریکن جو ہے وہ 200 دن تک اسی چکر میں گھومتے رہے, انہیں نہیں کہیں پر بھی پورٹ کرنے نہیں دیا. جب پورٹ کرنے نہیں دیا تو ان سے کہا کہ یار پانی میں کودنے لگ گئے, ہیں تو امریکن, وہ پانی میں کودنے لگ گئے, آپس میں 15-20 امریکن مار دیے, دماغ خراب ہو گیا. انہوں نے کہا کہ یار ابراہیم لنکن کو واپس امریکہ بلواتے ہیں. اب اگر اس حالت میں وہ امریکہ آتے تو کیا حالت ہوتی, کیونکہ جب وہ وہاں روتے دھوتے تو کیا ہوتا,
امریکہ کے سامنے وہ تو تھوڑا بھنڈے پھوڑ دیتے، اب انہیں ٹھنڈا کرنے کی ضرورت ہے، ان کا بی پی ٹیمپریچر، ان کا جو بلڈ پریشر ہے وہ کم کرنے کی ضرورت ہے. تو اس کو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ لے کے جا رہے ہیں تھائی لینڈ، ٹھیک ہے نا، تھائی لینڈ لے کے جاؤ، انہیں خوب ساری عیاشی کرواؤ، بے تحاشا شراب پلاؤ، ہر قسم کی عیاشی کراؤ، تاکہ ان کے دماغی طور پر جو بھی ان کی طبیعتیں خراب ہوئی ہیں وہ ٹھیک ہو جائے، ٹھیک ہے نا. مستی کریں گے، موج کریں گے، کچھ ٹائم گزاریں گے مہینہ، تو دے ول بی سیٹل ڈاؤن، ٹھیک ہے نا، وہ اپنی اوقات میں آ جائیں گے، سیٹ ہو جائیں گے، تو اس پریشر سے نکل جائیں گے. اور جب وہ امریکہ لینڈ کریں گے تو ان کے دماغوں پہ یا چہروں پہ وہ چیز نہیں ہوگی جو اس ٹائم 200 دن سے پانی میں ان کی ہے. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں، اب کہتے ہیں کہ مشن تھا ان کا پروجیکٹ پاور، اور اب ان کا کرنٹ مشن ہے پروجیکٹ ووکیشن، آئی ایم ٹائرڈ باس. تو یہاں پر صورتحال جو ہے انتہائی ان کے لیے خراب ہے. یہاں پر میں آپ کو موسم کے اعتبار سے خبریں میرے پاس بہت ساری ہیں، لیکن میں اس کو اسکپ کر دیتا ہوں، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ نیپال میں جو کچھ ہوا وہ آنکھوں کو دیکھ کر لگتا ہے کہ قیامت آ گئی ہے. بالکل قیامت کے ماحول ہیں. اگر آپ کو ہمارے ٹیم دکھا سکے تو بالکل ہی وہ یہ جو اگر آپ کو ویڈیو دکھائی گئی ہوگی تو یہ نیپال اور چائنا بارڈر کی ہے. تو وہاں جو اندر معاملات ہوئے ہیں، 200 افراد کی مرنے کی خبریں آ رہی ہیں. اس کے علاوہ ہزاروں لوگ لاپتہ ہیں، جس میں زیادہ تر وہ بھی ہیں، مطلب ہزار قریب تو فارنر جو وہاں پر گھومنے پھرنے آتے ہیں. نیپال ایک ڈیسٹینیشن ہے گھومنے پھرنے کے لیے بھی. تو وہاں پر 300-350 انڈینز ہیں خالی، باقی امریکنز، آسٹریلین، نیوزی لینڈ کے، یورپ کے، یو کے لوگ شامل ہیں. تو آسٹریلینز ہیں. تو وہ بہت تباہی مچی ہے وہاں پر، اور موقع نہیں دیا، پانی نے موقع نہیں دیا ہلنے کا، ٹھیک ہے نا. گھر کے گھر، گاڑیاں، عمارتیں کے عمارتیں اڑا دی گئی. اب کہہ رہے ہیں کہ 320 کلومیٹر کی رفتار کے طوفان کا خطرہ ہے، اور 3 ممالک شدید تباہی کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے. 320 کلومیٹر کی جو ہوا ہوتی ہے نا، اگر وہ ڈائریکٹ آپ پہ ہوائی کھانے لگ جائے، چھوڑ دیجئے طوفان کو، بارش کو، ٹائفون کو، لیکن اگر آپ صرف 320 کلومیٹر کی ہوا میں ہی چلے جائیں، اللہ نہ کرے، تو آپ بھی پتے کی طرح اڑ جائیں، ٹھیک ہے نا، وہ والی بات ہے. لیکن صرف اور صرف یہ 3 ممالک نہیں. یہ 3 ممالک کون سے ہیں آپ کو میں انفارم ضرور کر دیتا ہوں کہ خطرہ کس کو ہے، اس کے بعد پھر ہم آگے بڑھ جاتے ہیں. ان میں چین، ایک تو آپ کو پتہ ہے نیپال اور چین کے اندر فرق ہی کچھ نہیں ہے، اسی کے اوپر تباہی ہوئی ہے. ایک چین کے اندر یہ معاملہ ہو سکتا ہے، ایک تائیوان کی بات ہو رہی ہے، اور ایک جاپان کی بات ہو رہی ہے. لیکن صرف یہی نہیں ہے، اگر آپ اس کو آگے دیکھیں تو بہت بڑا خطرہ جو ہے وہ اسرائیل کے لیے بھی اناؤنس کر دیا گیا ہے، اور ایکسٹریم ویدر ایکسپیکٹڈ ان اسرائیل دس ویکینڈ. اور اس ویکینڈ کے اوپر جو تباہی ابھی بھی ہوئی ہے، جو رات گزری ہے، اس میں بھی تباہی ہوئی ہے اسرائیل کے اندر. لیکن اب کہہ رہے ہیں کہ جی کچھ الگ لیول کی تباہی جو ہے وہ اسرائیل کے اندر بھی آنے والی. تو 4 ملک ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ 4 ملک جو ہیں ان میں تباہی اور بربادی کی باتیں ہو رہی ہیں. اللہ خیر کرے تمام جو ہمارے دوست احباب جو اس ٹائم پریشان ہیں نیپال کے اندر بھی، ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں کہ ان کے لیے آسانیاں فرمائے دے، اور جو بچھڑ گئے ہیں، کھو گئے ہیں، ان کی بھی کوئی معاملات ہو. لیکن صورتحال جو ہے وہ خراب ہے، اور جب قدرت ناراض ہوتی ہے تو اس کے سامنے پھر کوئی ہماری جو عمارتیں ہیں یا جو ہے یہ پل بھر میں ختم ہوتی ہے. آپ 1 سیکنڈ کے اندر، میں نے نیپال کے اندر جو بلڈنگز ہیں، گاڑیاں ہیں، ان کو میں نے ختم ہوتے ہوئے یا اڑتے ہوئے دیکھا. یہ صورتحال ہوتی ہے جب قدرت کو کوئی چیز ناگوار گزرتی ہے. لیکن ہم جب تک ایسا کچھ نہیں ہوتا تب تک ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ہی خدا ہیں. یہ دنیا کے اندر اب انسان کا جو معاملہ ہے، جو ہمیں اشرف المخلوقات کہا جاتا تھا، اب جو ہم مخلوق ہیں، کیا ابھی بھی ہم اشرف المخلوقات ہی ہیں، یا ہم میں ایک بڑی تبدیلی جو ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں. اگلی ویڈیو ملتے ہیں. اللہ حافظ.